مرکز کے علیہ بہن یہاں پہ موجود ہے، ہمارے سینئر قیادت میں بابر اعوان صاحب موجود ہے، چیئرمین صاحب گور صاحب اور راجہ صاحب. تو بس پلیز آپ سر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے اس اندھیری میں آپ لوگوں کو ایک شارٹ نوٹس پہ بلایا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں متنازع فیصلوں کے آنے میں کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن آج پہ در پہ جو فیصلے آ گئے، پاکستان کے عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اور خان صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے خود اڈیالہ جیل میں مطالبہ کیا تھا کہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کرنا اور آئین کے اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا، ٹرائل کرنا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور ہم نے یہ 2 مطالبات ہمیشہ رکھے تھے کہ جہاں بھی ہمارا ٹرائل ہو، فیئر ٹرائل ہو اور ہمیں اپنے صفائی کا بھی موقع مل جائے. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا تھا اور ایک پٹیشن فائل کر دی تھی 2023 میں ہی کہ جہاں پر بھی الزامات ہے اور ایک سے زیادہ جگہوں پہ ٹرائل چل رہے ہیں، تو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ کو بھی اس کا زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ آئین اور قانون کا تقاضا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ سارے ٹرائل رکیں گے اور ایک ایکیوزڈ کا جس پہ ایک جیسے ایک واقعہ میں الزامات لگائے گئے ہوں اور ایک سے زیادہ پرچے ہوں، وہ ایک ہی جگہ پہ اس کا ٹرائل ہوگا اور ایک ٹرائل میں جو فیصلہ آئے گا باقی کیسز کا اس کی بنیاد پہ کیس کا تصفیہ ہوگا. ہمارے ہمیشہ سے اس الزام کے باوجود ہم نے عدالتوں کو فیس کیا، لیکن آج تک اس پٹیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور اس نے اس میٹر کو واپس ہائی کورٹ میں بھیجا کہ پہلے ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ کرے. اس کے باوجود نہ ٹرائل رکے نہ اس پہ کوئی فیصلہ آیا. آج جو 2 فیصلے آئے ہیں، سرگودا جج میں جو فیصلہ دیا ہے، جس میں ہمارے 2 پارلیمنٹیرین احمد چٹا صاحب اور احمد بچر صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہے، یہ 3را نمبر ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرین کو سزا ہوئی. اسی طرح سے 10 سال کی سزا پہلے عبداللطیف صاحب کے بارے میں بھی دی گئی تھی، جو اسلام آباد ATC نے سزا دی تھی. آج شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے. یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے. رات کے اندھیری تک یہ ٹرائل چلاتے رہے، 11 بجے تک ٹرائل چلاتے رہے. ایک قسم کی ٹرائل گواہ پیش ہوئے، قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایسے سزائیں ناانصافی ہے. اس سے ملک کا اچھا نہیں ہوگا. اس سے ملک کی نہ صرف بدنامی ہوئی ہے بٹ قانون کا انٹائر لوگوں کا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. وہ لوگ جو عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک سخت سرکار کے خلاف عدالت انصاف پرووائڈ کرے گی، آج کے فیصلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عدالت اس فیصلوں کی اور اپنی ذمہ داری دینے میں ناکام ہو گئی ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے میں توقع کروں گا کہ سلمان رقم راجہ صاحب کے بعد ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا آئینی نکات ہے جو اٹھانے ہیں. جی بہت شکریہ. جی میں مختصر بات کروں گا، گوہر صاحب نے بات کر دی، مزید تفصیل سے بات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کریں گے. ایک چیز صرف یاد رہے پوری قوم کو کہ وہی 2 گواہ ہیں جو ہر مقدمے میں پیش کیے جا رہے ہیں پنجاب میں 9 مئی کے حوالے سے، اور بلکہ جہاں بھی 9 مئی کا مقدمہ ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سازش بنی گئی، وہ سازش عمران خان صاحب نے بنی، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ ایک پولیس کا ملازم جو کہتا ہے کہ میں کسی طرح کوئی سلیمانی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمان پارک میں داخل ہو گیا. زمان پارک کو جو جانتے ہیں کہ اس وقت جب عمران خان صاحب وہاں مقیم تھے تو کتنی سخت سیکیورٹی تھی، وہاں پولیس کی سیکیورٹی تھی، PTI کی اپنی سیکیورٹی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا کسی طرح اور صوفے کے پیچھے چھپ گیا. اسی طرح دوسرا ملازم کہتا ہے میں میز کے نیچے چھپ گیا اور وہاں چھپے ہوئے میں نے سنا کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ مضحکہ خیز نوعیت کی گواہی جس کی بنیاد پر استخاذے کا پورا کیس جو ہے کھڑا ہے. تو یہ گواہی اگر ہمارے خلاف استعمال ہونی ہے تو پھر پاکستان کی عوام، پاکستانی قوم یہ جان لے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ اب مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے. جھوٹ جو ہے اس وقت ہر چیز کی بنیاد میں رس پس چکا ہے. جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو.
اس میں مذاق ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں دھونس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے ہر فرد کا معاملہ ہے۔ جس قوم کے ادارے تباہ ہو جائیں، جس قوم کی عدالتیں یہ ہو جائیں جو آج ہماری عدالتیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ لمحہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں رہا، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کل کوئی ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، آپ کہاں جائیں گے؟ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ آپ کے خلاف کوئی گواہ پیش کر دیا جائے گا جو کہے گا کہ وہ آپ کی کرسی کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ تو یہ مذاق ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ آج ہوا ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین کو صرف سزا نہیں ہوئی، یہ جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ تو ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں، اس ملک میں کس قسم کا نظام رائج ہونا ہے یا رہنا ہے۔ کیا ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے یا اس کو سہتے رہنا ہے؟ تو یہ ہماری گزارش ہے، ہم اسی لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تفصیل سے قانونی نکات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بیان کریں گے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو تھینک یو راج صاحب، تھینک یو شیخ صاحب اور نالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک مقدمے کا نام سنا ہوا ہے، اس کا نام تھا مڈ نائٹ جیکالس۔ اس مقدمے میں وکیل صفائی میں تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک دوسرے مقدمے کا نام سنا ہے جس کا نام تھا مڈ نائٹ جسٹس۔ وہ جب سائفر آیا تو مڈ نائٹ جسٹس آیا، جب سائفر زور سے آتا ہے تو مڈ نائٹ جسٹس جو ہے وہ بھی بڑا زور سے آتا ہے۔ لیکن اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ جو 5 تاریخ کے لیے عمران خان نے کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ فیصلے ہیں۔ اور آج ایک میس کلنگ ہوئی ہے اور میس مرڈر ہوا ہے جسٹس کا، لاہور میں بھی ہوا ہے اور گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی ہوا ہے۔ گجرانوالہ رہتا ہے ابھی اور فیصل آباد رہتا ہے، اور کچھ کیسز اسلام آباد میں جو پینڈنگ ہے وہ بھی رہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ تھا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سارے ضمیر کے قیدی ہیں، ان کا جرم جرم بے گناہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے 1997 کا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ دہشت گردی کہاں کہاں، اگر کوئی منافرت والی بات ہوگی مذہبی طور پہ اس پہ دہشت گردی لگے گی، اگر کسی جگہ کوئی وحشت گری کرتا ہے جس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ، جو عمران خان کے دور میں ختم ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس پہ دہشت گردی لگے گی۔ لیکن یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ڈیموکریٹک مظاہرہ کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے یا ریلی نکالتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ فیصلے نہیں ہے، اس کے لیے جو ATA کا ایکٹ ہے اس کو ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنایا گیا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے تصور کو اور پاکستان میں دستور کو اور رول آف لا کو میس مرڈر اس کا کرنے کے لیے۔ اب میں آتا ہوں اسپیسیفک جو 3-4 ایشوز ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ابھی گور صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی، میں وہ ایڈریس کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس پیمانے پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے ان حکمرانوں سے اور اس سسٹم سے کہ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں کتنے بڑے دہشت گردوں کو سزائیں دی ہیں، آپ نے کتنے دہشت گردوں کے ٹرائل کیے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ مڈ نائٹ ٹرائل کریں، میں اس کا مخالف ہوں۔ کتنے دن کی روشنی میں کیے ہیں آپ نے ٹرائل، کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے۔ اس لیے پاکستان کا سب سے بڑا جو خطرہ درپیش آ گیا ہے یہ سزائیں ملنے کے بعد، کہ پاکستان کا جو G+ ہمیں ملا ہوا ہے سٹیٹس، وہ بھی، اور جو فیٹف ہے اس کی ساری لیجسلیشن میں نے عمران خان کے دور میں قومی اسمبلی میں میں نے اور سینٹ میں نے لیڈ کی تھی، اس کو خطرہ پیش آ گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے اور یہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں۔ ایک فارن منسٹر ہے سابق، وہ دہشت گرد ہے، پنجاب کی وزیر صحت ہے سابق، وہ دہشت گرد ہے، پنجاب کا گورنر ہے سابق، وہ دہشت گرد ہے، پنجاب کی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ دہشت گرد ہے، اور یہ پارلیمنٹیرینز ان کے دہشت گرد ہیں۔ تو پھر بچا کون ہے؟ صرف سرکاری ملازم وہ دہشت گرد نہیں ہیں جو ہمارے خلاف پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کرنے میں مشغول ہیں۔ ایک پہلو اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم تمام مقدمات میں ساری سزاؤں کو ہائی کورٹ میں اپیل میں چیلنج کریں گے. اور ہائی کورٹ میں اپیل میں جو پہلا فیصلہ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 4 کارکنوں کا فیصلہ آیا. اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کو 10 سال قید کی سزا دی تھی. وہ 32 دن کے اندر وہ فیصلہ اڑ گیا, اس لیے کہ سزا جھوٹی تھی, اس لیے کہ کارکن بے گناہ تھے. ان کا جرم بے گناہی تھا. ان کا جرم پاکستان میں حقیقی آزادی, عمران خان کے نعرے لگانا ان کا جرم تھا. یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ لوگوں کا حق ہے. ان سزاؤں سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور یہ سزائیں اس اعتبار سے, اور میں تیسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, خوفناک ہو گئی ہیں کہ ایک وکیل ہیں سینئر, پاہٹ صاحب, افضال پاہٹ, لاہور میں, ان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. شرم کا مقام ہے پاکستان میں نظام عدل و انصاف دونوں کے لیے کہ وکیل بھی کوئی دہشت گرد ہے, اور جو دہشت گرد روز ہمارے بچوں کو مارتے ہیں, روز ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں, روز ہمارے شہریوں کو مارتے ہیں, ان کے ٹرائل کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ بتائیں ذرا قوم کو. آپ ان کے ٹرائل کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ذرا آپ قوم کو بتائیے. دہشت گردی کی تعریف آپ نے کر دی ہے, اور اس کا میں چوتھا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج جو فیصلہ آیا بچر کے خلاف, آج جو فیصلہ آیا احمد چٹھا کے خلاف, آج جو فیصلہ آیا بلال کے خلاف, اس فیصلے کا جو سیمی لاسٹ پیراگراف ہے وہ ضرور پڑھیے گا. میں آپ کو دیتا ہوں شیخ صاحب, آپ ذرا شیئر کیجئے گا سب سے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ احمد بچر نے, کیونکہ احمد چٹھا نے, کیونکہ بلال نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میری ایفیلیشن پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سازش میں شریک ہیں. اور سازش جو ہے اس میں سب سے لعنتی فیصلہ, اس کو میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں نے لا منسٹری سے ریزائن کر کے ذوالفقار علی بھٹو جو عدالتی مقتول تھے ان کا مقدمہ لڑا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ سازش کبھی پروو ہی نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ پروو کرنے والے, جس طرح ابھی راجہ سلمان نے آپ کے سامنے کہا ہے, 3 گواہ ہیں. ایک ASI ہے لاہور کے ایک تھانے کا, ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے لاہور کے ایک تھانے کا, ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے جو لاہور کے ایک تھانے کا. وہ 2 جگہ پہ سازش سننے کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں. کہاں؟ ایک چکری انٹرچینج کے اوپر, پبلک کے اندر بیٹھ کے, ایک ریسٹورنٹ کے اندر جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور کیمروں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ کہ جب تک جس شخص کے خلاف آپ آڈیو یا ویڈیو لائیں گے اس کو پروو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. عمران خان روز کہتے ہیں, میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں, میں ببانگے دول کہنا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کہنا چاہتی ہے, کہاں ہے CCTV فوٹیج ان سارے وقوع کوئی؟ یہ سارے علاقے ایسے ہیں جو گارڈڈ تھے. لاہور سیف سٹی ہے, اس کے اوپر 20-25 ارب روپیہ لگا ہوا سیف سٹی بنانے کا. موٹر وے پوری سیف ہے, کیوں نہیں پیش کی آپ نے CCTV فوٹیج؟ 5ویں بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ پنجاب کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کو پہلی دفعہ 10 سال قید بامشقت کی سزا. اور یہ فگر 10 کا بڑا یاد رکھیے گا, یہ ایک پیٹرن ہے. مجھے اس طرح سے لگتا ہے جس طرح ہمارے اس علاقے اسلام آباد پٹھوار میں جو اینٹیں آتی ہیں وہ پشاور کی 4 نمبر اینٹ ہوتی, اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک بھٹے کے, جس طرح آتی ہیں نا اینٹیں, ایک بھٹے کا لکھا ہوا یہ سارا فیصلہ آ رہا ہے. 10 سال کامن ہے, اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 497 میں اور 426 میں لکھا ہوا ہے کہ جو سزا 5 اور 7 سال سے اوپر چلی جائے گی وہ پروہیبٹی کلاز میں فال کرے گی, لوگوں کو کچھ دن اندر رکھا جا سکتا ہے. یہ سزائیں نہیں ٹھہریں گی, نہ یہ نظام ٹھہرے گا, نہ یہ حکومت ٹھہرے گی, نہ یہ فاشزم انشاءاللہ ٹھہرے گا, اور نہ ہی اس فاشزم کے جتنے بھی بینیفیشری ہیں وہ ٹھہر سکتے ہیں. میں 6ٹھی بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دستور میں کچھ گارنٹیز لوگوں کو پرووائڈ کی گئی ہیں. ان میں سے ایک گارنٹی آرٹیکل 10 ہے, جس کا ابھی ذکر بھی آپ کے سامنے کیا گیا کہ لوگوں کو فیئر ٹرائل دیا جائے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک دفعہ جب سائفر آیا تھا اس وقت رات کو عدالت بیٹھی تھی. بلوچستان کے اندر ایک بیٹی کو گولیاں ماری گئی ہیں, عدالت رات کو بیٹھی. لوگوں کے معصوم بچے اغوا ہوتے ہیں,
خامن کے سامنے حافظ آباد میں بیوی کو بے آبرو کیا گیا ایک سے زیادہ لوگوں نے. کیا عدالت رات کو بیٹھی؟ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف یہ نظام عدل کے سامنے، قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہے کہ کتنے بچے گئے ہمارے، کس دن رات کو جس دن حملہ ہوتا ہے بچے مرتے ہیں، رات کو کوئی عدالت کبھی بیٹھی؟ عدالت صرف بڑے لوگوں کی، بڑی خواہشات کی، بڑے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر بیٹھے گی تو جس طرح چیئرمین گوہر نے کہا ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. انہوں نے کہا ہے وہ اعتماد اٹھ گیا ہے. میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں. اپیلیں آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ اس میں یہ بات دکھائیے کہ ہمارا پرسپشن درست نہیں ہے. آپ ہمیں غلط ثابت کیجئے، قوم کو غلط ثابت کیجئے کہ جو وہ عدلیہ کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں وہ خیالات درست نہیں ہیں. آپ ان کو بری کریں. اور میں دو نکات کے اوپر میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے نقطے کے اوپر میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ خود پریکٹسنگ لائر تھے. اٹک قلعے میں کیس کرنے کے لیے جاتا تھا، وہ بھی آتے تھے. میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. ابھی فواد کے کیس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. آپ نے اس میں دو باتیں کہیں. پہلی بات آپ نے کہی کہ کسی ایک شخص کا ایک جگہ مقدمہ چلنا چاہیے، دو جگہ نہیں چل سکتا. دوسری بات آپ نے کہی فیئر ٹرائل دو، ان کو پورا موقع دو. آپ کے حکم کی توہین ہوئی ہے. آپ نے تیسری بات بھی اس میں کہی. آپ نے یہ بات کہی کہ جو لوگ ان کیسز میں ملوث ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کہ جسٹس از سین ٹو بی ڈن، کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آیا. جناب چیف جسٹس صاحب، ناانصافی ہوتی نظر آ رہی ہے پوری قوم کو. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر چیف جسٹس صاحبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نیچے جج تھے سرگودا کے، ان کے پاس اسی کے ساتھ اسی ضلع کے انہی ٹائپ کے ملزمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اسی طرح کے لیڈر تھے جن میں عمر ایوب بھی شامل تھے. ان تین گواہوں کو جناب مصطفی صاحب کی عدالت سے مسترد کیا گیا. باقی جگہ ان کو نہیں مانا جا سکتا. یہ آپ کے ہائی کورٹ کی اس لیے توہین ہے کہ عالیہ کے کیس میں جو گجرانوالہ سے تھا اوپر تک کیس گیا، اور اس کیس میں کرمنل ریویژن دائر ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے. کرمنل ریویژن میں کہا گیا، جس کا ذکر غور کر رہے تھے، کہ اگر کوئی ایک جگہ پہ گواہ کسی ایک وقوعے کی شہادت دے دیتا ہے تو وہ دوسری جگہ پہ اس کی ایویڈنس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا. 2 دفعات ہیں ضابطہ فوجداری ہے جو پاکستان کا اس میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ کے ڈویژن بینچ کی بھی توہین ہے. اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیجئے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں، پارٹی ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. جن کو سزائیں ہوئی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ عمران خان کی آزادی تک چلتی رہے گی.